نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل. ہم نور الازاح پڑھ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازاح سے غسل کے فرائض پڑھیں گے. غسل میں کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں انشاءاللہ عز وجل آج ہم پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے فصل لبیان فرائض الغسل. یہ فصل ہے غسل کے فرائض کے بیان کے لیے، یعنی اس فصل میں غسل کے فرائض بیان ہوں گے. فرائض یہ فرض کی جمع ہے. یفترض فی الاغتسال 11 شیئا. غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں. یفترض باب افتعال سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. 11 یہ ممیز سین اس کی تمیز، یہ ممیز اپنی تمیز سے مل کر کے یفترض کا فاعل ہوگا. فی الاغتسال یہ ظرف لغو ہوگا. خیر، یفترض فی الاغتسال 11 شیئا. غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں یہ تو ایک نئی بات ہے، ہم اب تک یہی جانتے ہیں، ہم اب تک یہی سنتے آ رہے ہیں اور یہی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ غسل میں 3 فرائض ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ غسل میں 11 فرائض ہیں. دراصل حقیقتاً غسل میں 3 ہی فرائض ہیں، جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. پھر اس کتاب میں 11 فرائض کیوں ذکر کیے گئے؟ دراصل باقی جو 8 فرائض ہیں وہ تیسرے فرض کی تکمیل ہیں، یعنی تیسرے فرض پر تفریعات ہیں. تیسرے فرض کو اچھی طرح بیان کرنے کے لیے انہیں الگ الگ سے فرض قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں وہ جو باقی 8 ہیں وہ مستقلاً فرض نہیں ہیں، فرائض 3 ہی ہیں، اور باقی جو ہیں اسی پر تفریعات ہیں، تیسرے فرض پر تفریعات ہیں. خیر، یفترض فی الاغتسال 11 شیئا. غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں. ہو سکتا ہے کہ سوال پیدا ہو کہ کیا جب بھی ہم غسل کریں 11 چیزیں اس میں فرض ہوں گی؟ یعنی چاہے غسل فرض ہو یا غسل سنت ہو یا غسل مستحب ہو، کیا ہر طرح کے غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں؟ نہیں، ہر طرح کے غسل میں 11 چیزیں فرض نہیں ہیں، بلکہ غسل فرض میں، یعنی جب انسان پر غسل کرنا فرض ہو اور وہ غسل کرے تو اس وقت اس پر 11 چیزیں فرض ہیں کہ وہ غسل میں ان 11 چیزوں کو بجا لائے. اور اگر غسل مستحب یا غسل سنت کر رہا ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن کوئی نہاتا ہے، تو یہ غسل تو فرض نہیں ہے، غسل سنت وغیرہ، تو اس میں ان 11 چیزوں پر عمل کرنا، ان 11 چیزوں کو بجا لانا ضروری نہیں ہے. یعنی جنابت، نفاس اور حیض وغیرہ سے پاک ہونے کے لیے جو غسل کیا جائے اس میں یہ 11 چیزیں فرض ہیں. اب دیکھیں کیا کیا فرائض ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں. غسل الفم والانف والبدن مرتن. اسے غسل پڑھنا ہے، غسل نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ غسل کا معنی ہوتا ہے نہانا، پورے بدن پر پانی بہانا، اور غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا. تو یہاں پہ نہانا مراد نہیں ہے. غسل الفم سے مراد کیا ہے؟ منہ کو دھونا، یعنی کلی کرنا. ٹھیک ہے، غسل الفمی منہ کو دھونا، یعنی منہ کے اندرونی حصے کو دھونا، کلی کرنا. والانفی اور ناک کو دھونا، یعنی ناک کے اندر پانی چڑھانا، ناک کے اندرونی حصے کو دھونا، ناک میں پانی چڑھانا. والبدنی اور پورے بدن کو دھونا، مرتن ایک مرتبہ، کیونکہ غسل کا حکم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا احناف کے نزدیک، اس لیے ایک مرتبہ پورے بدن کو دھونا یہ فرض ہے. غسل الفم والانف والبدن مرتن
کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن کو ایک مرتبہ دھونا، یہ 3 فرائض ہوئے۔ وَدَاخِلِ قُفْلَةٍ لَا عُسْرَ فِي فَسْخِهَا، اور قفلہ کے اندرونی حصے کو دھونا اگر اس کے کھولنے میں دشواری نہ ہو، لا عسرا اگر دشواری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، فی فسخھا اس کے کھولنے میں۔ قفلہ کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو، قفلہ کسے کہتے ہیں؟ جس آدمی کا ختنہ نہیں ہوتا، یعنی جو آدمی ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، تو اس کے عضو مخصوص کے سیرے میں جو چمڑا ہوتا ہے اسے قفلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی غیر ختنہ شدہ انسان کے عضو مخصوص کے سیرے میں جو چمڑا ہوتا ہے، جو زائد چمڑی ہوتی ہے، اسے قفلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اسے آسانی کے ساتھ ہٹا کر کے اندرونی حصہ جو ہے اسے دھونا ممکن ہو، اگر آسانی کے ساتھ اسے ہٹا کر کے اندر کا حصہ دھویا جا سکتا ہے تو پھر آسانی کے ساتھ ہٹا کر کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہوگا، اور اگر آسانی کے ساتھ ہٹا کر کے اندر کا حصہ دھونا ممکن نہ ہو یا دشوار ہو، ممکن تو ہو، بہت دشوار ہو، بہت پریشانی ہو، تو پھر اندر کا حصہ دھونا ضروری نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو بیان کر رہے ہیں وَدَاخِلِ قُفْلَةٍ لَا عُسْرَ فِي فَسْخِهَا، اور قفلہ کے اندرونی حصے کا دھونا اگر اس کے کھولنے میں دشواری نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ وَسُرَّةٍ، اور ناف کے اندرونی حصے کو دھونا، ناف کا جو اندرونی حصہ ہے، جو سوراخ ہے، اسے دھونا، کیونکہ اسے ظاہر بدن میں شمار کیا گیا ہے۔ ناف کا جو اندرونی حصہ ہے، کیونکہ اسے ظاہر بدن میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے اس سوراخ کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے وَثَقْبٍ غَيْرِ مُنضَمٍ، اور ایسے سوراخ کو دھونا جو ملا ہوا نہ ہو۔ کہیں پہ سوراخ ہو گیا تھا بدن میں اور وہ ملا نہیں ہے، یعنی اب بھی اس میں گیپ ہے، ابھی وہ سوراخ ہے، تو اسے بھی دھونا ضروری ہے۔ وَثَقْبٍ غَيْرِ مُنضَمٍ، اور ایسے سوراخ کو دھونا جو ملا ہوا نہیں ہے۔ اگر کہیں سوراخ ہوا تھا اور وہ مل گیا ہے تو پھر اس سوراخ کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر سوراخ ہوا تھا اور ابھی ملا نہیں ہے، ابھی باقی ہے، تو اسے دھونا فرض ہوگا۔ وَدَاخِلِ الْمَضْفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا، اور مرد کے گوندے ہوئے بال کے اندر کا دھونا، یعنی مرد جو جوڑا باندھتا ہے، ہمارے یہاں جوڑا باندھنا کہتے ہیں، کہیں پہ جو گوندے ہوئے بال ہوتے ہیں نا، کہیں پہ اسے جوڑا باندھنا کہتے ہیں، کہیں پہ کسی اور لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ خیر، یعنی گوندے ہوئے بال جو ہوتے ہیں، اگر مرد نے اپنے سر میں بال کو گوند دیا ہے تو اسے کھول کر کے دھونا ضروری ہوگا، اس کے اندر کا دھونا ضروری ہوگا، مطلقاً، بہر صورت۔ مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ چاہے پانی اس کے جڑ تک پہنچ گیا ہو یا نہ پہنچا ہو، اگر جوڑے کو کھولے بغیر بھی پانی جڑ تک پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جوڑے کو کھول کر کے دھوئے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں وَدَاخِلِ الْمَضْفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا، اور مرد کے بال کے جوڑے کے اندرونی حصے کو دھونا، مرد کے گوندے ہوئے بال کے اندرونی حصے کو دھونا مطلقاً، چاہے پانی پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، بہر صورت اندرونی حصے کو دھونا فرض ہے۔ للمضفور من شعر المرأة ان سر الماء فی اصولہ، عورت کے بال کے جوڑے کو نہیں، یعنی عورت کے بال کے جوڑے کے اندرونی حصے کو دھونا فرض نہیں ہے، اگر پانی اس کے جڑ میں پہنچ گیا ہو، اگر پانی بال کے جڑ تک پہنچ گیا ہو تو عورت کے جو گوندے ہوئے بال ہیں اسے کھول کر کے دھونا فرض نہیں ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں للمضفور من شعر المرأة ان سر الماء فی اصولہ، نہ کہ عورت کے گوندے ہوئے بال کو دھونا اگر پانی اس کے جڑ میں پہنچ گیا ہو۔
اب آگے دیکھیں، وبشرۃ اللحیتی، بشرہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے چمڑی، ٹھیک ہے، وبشرۃ اللحیتی، اور داڑھی کے چمڑی کو دھونا، داڑھی کے نیچے جو چمڑی ہے اسے دھونا، وبشرۃ الشاربی، اور مونچھ کے چمڑی کو دھونا، والحاجبی، اور ابرو کے چمڑی کو دھونا، ٹھیک ہے، داڑھی اور داڑھی کی چمڑی دونوں کو دھونا ضروری ہے۔ یہاں پہ اگرچہ چمڑی کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی کو دھونا فرض نہیں ہے، داڑھی کو دھونا تو فرض ہے ہی، کیونکہ داڑھی کے اندر کی جو چمڑی ہے اگر وہاں پہ بھی پانی نہ پہنچے تب بھی غسل نہیں ہوگا، اس لیے خاص طور پر اسے بیان کر رہے ہیں کہ وبشرۃ اللحیتی، اور داڑھی کی چمڑی یعنی داڑھی کے نیچے جو چمڑی ہوتی ہے اسے بھی دھونا ضروری ہے، فرض ہے، وبشرۃ الشاربی، اور مونچھ کے نیچے جو چمڑی ہوتی ہے اسے بھی دھونا ضروری ہے، فرض ہے، والحاجبی، اور ابرو کے نیچے کی چمڑی کو دھونا بھی ضروری اور فرض ہے، اسی سے بشر بنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چمڑی والا۔ بشر کو بشر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو بدن ہے چمڑی سے گھیرا ہوا ہے، چمڑی اس کے بدن کے اوپری حصے میں ہے، اس لیے اسے بشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والفرج الخارجی، اور عورت کے فرج خارج کو دھونا، عورت کے لیے کیا فرض ہے کہ وہ فرج خارج کو دھو، فرض کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو، عورت کی جو شرمگاہ ہے وہ دو حصے میں ہے، ایک ہے فرج خارج، ایک ہے فرج داخل، فرج داخل کو دھونا غسل میں فرض نہیں ہے، کیونکہ اسے جسم ظاہر یعنی ظاہری جسم میں شمار نہیں کیا گیا ہے، فرض جو باطنی شرمگاہ ہے، فرض باطن ہے، اسے ظاہری بدن میں شمار نہیں کیا گیا ہے، اس لیے فرج باطن کو دھونا غسل میں ضروری نہیں ہے، اور فرج خارج کو دھونا یہ ضروری ہے غسل میں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔